السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاکم لیلۃ من نصف شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، محبت کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ کیا۔ اس نے زندگی میں پھر ایک مرتبہ موقع دیا، مہلت دیا، اور زندگی میں توبہ کی اس رات تک، مغفرت کی اس رات تک پہنچا دیا۔ ہم سے پہلے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، ان کے عمل کا دفتر بند ہو گیا، عمل کا میدان ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے شب برات تک پہنچایا، مغفرت کی اس رات تک پہنچایا۔ دعا کیجئے اس رات کو اللہ ہم سب کے لیے مغفرت کی رات بنا دے، رحمت کی رات بنا دے اور بخشش کی رات بنا دے۔ آج یہاں ترکی میں شب برات ہے، کل ہندوستان میں شب برات ہوگی۔ شب برات یہ رحمت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اللہ کے سامنے نادم ہونے کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پشیماں ہونے کی رات ہے، اور اللہ سے بخشش طلب کرنے کی رات ہے، اور اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ حدیثوں میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ اللہ رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، اللہ ساری کائنات کے پروردگار ہیں۔ اللہ خود پہلے آسمان پہ آتے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان پہ آتے ہیں، اور اللہ اعلان کرواتے ہیں، اور اللہ کی ذات اعلان کرتی ہے، اور اللہ رحمت کا اعلان کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی معافی چاہنے والا، ہے کوئی اللہ کے بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں پہ نادم ہونے والا۔ آج کی رات جو توبہ کرے گا اس کی بخشش کر دی جائے گی، اور اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے فرمایا، مشرک کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ جس کی زندگی شرک میں ڈوبی ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود سمجھتا ہے، اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور دوسروں کو کرتا دھرتا سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کھلاتا اللہ ہے، پلاتا اللہ ہے، دیتا اللہ ہے، بیماری سے شفا اللہ دیتا ہے، کھانا اللہ کھلاتے ہیں، ہوائیں اللہ چلاتے ہیں، چھوٹے سے بڑا اللہ نے کیا، ماں کے پیٹ سے صحیح سالم اللہ تعالیٰ نے نکالا، کتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اور پھر بندہ جب اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور دوسرے کو کرتا دھرتا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ مشرک وہ مجرم ہے جس کی اللہ کے پاس بخشش نہیں ہے، اور اللہ کے پاس مغفرت نہیں ہے۔ اور دوسرا فرمایا، مشاہین وہ آدمی ہے جس کا دل کینے سے بھرا ہوا ہو، سینہ کینے سے بھرا ہوا ہو، دل میں حسد کی آگ لگی ہو، دوسرے سے بدلہ لینے پہ تلا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی اللہ کے سامنے مانگنے والا، ہے کوئی جو اللہ کی بڑائی بولنے والا اور اپنے آپ کو عاجز بتانے والا، جو اللہ سے آج کی رات معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایک حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات اللہ تعالیٰ بے حساب بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے، بہت سارے بندوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات تھی،
رسول اللہ میرے گھر تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب، کائنات کے سردار، ساقی کوثر، شافی محشر، اماں جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ میرے گھر تشریف لائے، حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے اور رسول اللہ آرام کرنے لگے۔ اماں جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی اور رسول اللہ حجرہ مبارکہ میں موجود نہیں تھے۔ اماں جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں رسول اللہ کی تلاش میں نکلی اور میں آپ کو ڈھونڈتی پھرتی تھی اور میری نظر اٹھی اور میں نے دیکھا کہ جنت البقیع سے رونے کی آواز آ رہی، سسکیاں مارنے کی آواز آ رہی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں جنت البقیع کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا اللہ کے حبیب، کائنات کے سردار، وجہ وجود کائنات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، آپ جنت البقیع میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ رکوع اتنا لمبا کرتے ہیں کہ آپ سجدے سے جلدی سر نہیں اٹھاتے، قیام اتنا لمبا ہوتا ہے کہ جلدی رکوع میں نہیں جاتے، رکوع اتنا لمبا ہوتا ہے پھر قوما نہیں ہوتا۔ اماں جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ رکوع میں روتے رہے، آپ سجدے میں روتے رہے، آپ قیام میں روتے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کے رونے کو دیکھ کے مجھے رونا آیا، میں آپ کے پیچھے کھڑی رہی اور میں روتی رہی۔ اماں جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ نے نماز مکمل کیا پھر آپ روتے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں جلدی اپنے حجرے میں آئی اور میں آرام کرنے لگی۔ رسول اللہ تشریف لائے اور رسول اللہ نے مجھ پہ ہاتھ رکھا اور یہ فرمایا عائشہ تم کیا سمجھتی ہو میں نے تمہیں نہیں دیکھا؟ پھر رسول اللہ نے فرمایا عائشہ تم کیا سمجھتی ہو نبی خائن ہوتا ہے؟ نبی خائن نہیں ہوتا اور نبی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے فکر تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں آپ کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ رسول اللہ مسکرانے لگے اور حضور نے فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ پھر حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں میری فکر تھی؟ فرمایا عائشہ تمہیں میری فکر تھی اور مجھے میری امت کی فکر تھی۔ اور پھر فرمایا عائشہ آج کی رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے مانند لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ بنی کلب کے لوگ بکریاں زیادہ پالتے تھے اور ان کے پاس بکریاں زیادہ تھی، حضور نے فرمایا ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر انگنت اللہ تعالیٰ بغیر گنے ہوئے بغیر حساب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو آج کی رات رحمت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی رات ہے، عاجزی اختیار کرنے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ کو اپنے بندوں سے بے پناہ پیار ہے۔ ماں باپ کو بچوں سے کیا پیار ہوگا، بہنوں کو بھائیوں سے کیا پیار ہوگا، بھائیوں کو بہنوں سے کیا پیار ہوگا، استاد کو شاگرد سے، شاگرد کو استاد سے کیا پیار ہوگا، پیر کو مرید سے کیا پیار ہوگا، مرید کو پیر سے کیا پیار ہوگا۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، ان قیدیوں میں ایک عورت تھی، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا اور وہ اپنے بچے کو تلاش کرتی پھرتی تھی، دیوانہ وار تلاش کرتی تھی۔ کوئی بچہ مل جاتا تو اسے اپنا بچہ سمجھتی، اسے سینے سے لگاتی اور اس سے پیار کرتی اور محبت کا اظہار کرتی۔ رحمت للعالمین کی رحمت والی نظر اس عورت پہ پڑی تو رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں اللہ کے نبی، اس کو تو اپنے بچے سے بہت پیار ہے اور بچے سے بے پناہ محبت ہے، یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ایک ایک بندے سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا نہیں پسند کرتے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے بارگاہ میں روتا ہے اور نادم ہوتا ہے اور اپنے گناہوں پہ معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ ہے، دیکھو میرا بندہ ہے، اسے معلوم ہے اس کا رب ہے، اسے معلوم ہے اس کا رب ہے جو گناہ کو جانتا بھی ہے اور گناہ کو معاف بھی کرتا ہے۔ تم گواہ رہو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے پھر توبہ کرتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کے درمیان فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ ہے، وہ جانتا ہے اس کا رب ہے اور جانتا ہے اس کا رب معاف کرتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے، تم گواہ رہو میں نے اپنے بندے کی توبہ کو قبول کیا۔ پھر بندہ گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے،
پھر اللہ خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں کے درمیان فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ جانتا ہے اس کا رب ہے، اور جانتا ہے اس کا رب گناہ جانتا ہے، اور جانتا ہے اس کا رب گناہ کو معاف کرتا ہے، تم گواہ رہو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا اور ہمیشہ کے لیے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ بندہ 100 مرتبہ گناہ کرے گا اور 100 مرتبہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عرش پہ لکھ دیا ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی، ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے۔ اللہ کی رحمت تو اس کے غضب پہ غالب ہے۔ اللہ بندوں کو بہت جلدی معاف کرتے ہیں اور اللہ بندوں کو جلدی درگزر کرتے ہیں۔ بندہ گناہ کرے اور توبہ کرے، یہ بندہ اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے، اور بندہ نیکی کرے اور اکڑے، اور نیکی کرے اور تکبر کرے، اور نیکی کرے اور غرور کرے اور گھمنڈ کرے، تو یہ بندہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے اور خدا کی نظر میں مبغوض ہو جاتا ہے۔ عاجزی اختیار کرنے والا، جھکنے والا بندہ، فروتنی اختیار کرنے والا، اپنے آپ کو خدا کے بارگاہ میں ذلیل کرنے والا اور بے عزت کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے، اور نیکی کر کے اکڑنے والا، اور نیکی کر کے نیکی جتانے والا، اور نیکی کر کے فخر کرنے والا یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ بنو اسرائیل کا ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک بندہ انتہائی گنہگار تھا، فاسق و فاجر تھا، زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی، ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اس نے نیکی نہیں کیا تھا۔ اس زمانے میں ایک بندہ تھا جو نہایت عابد تھا، عبادت گزار تھا، شب بیدار تھا اور نیکی کرنے والا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ فاجر و فاسق گنہگار بندہ جنگل سے گزر رہا تھا، اس کی نظر پڑی اللہ کا نیک بندہ ہے اور وہ عبادت میں مشغول ہے، کڑی دھوپ ہے، دھوپ کی تپش ہے، سورج نکلا ہوا ہے اور گرمی کا زمانہ ہے، اور یہ بندہ عبادت کر رہا ہے اور ابر نے اور بادل نے اس کے سر پہ سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ گنہگار بندہ اس کو دیکھ کے رشک کرنے لگا اور کہنے لگا اس کی نیکی کی وجہ سے اور اس کے تقوی کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت اتنی پسند آئی، اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پہ ابر کا سایہ کیا ہے۔ یہ فاسق فاجر بندہ، گنہگار بندہ یہ سوچا چلو آج میں نیک بندے کے پاس بیٹھوں گا، اور وہ اپنے قدموں کو حرکت دینے لگا اور چلتے چلتے اس نیک بندے کے پاس آیا اور سوچا آج میں بھی اس کے ابر کے سائے میں بیٹھوں گا اور کچھ دیر اس کا قرب حاصل کروں گا اور اس نیک آدمی کے پاس بیٹھوں گا۔ اور جب وہ اس کے پاس بیٹھنے لگا تو اس نیک آدمی نے اسے دھتکار دیا اور نیک آدمی نے نفرت کا اظہار کیا اور اس سے کہا تو یہاں سے چلا جا۔ غیب سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں آج سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو۔ اس نیک بندے سے کہا گیا تیری نیکیاں ساری کی ساری ختم کر دی گئی، اب تو اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کر۔ اور اس گنہگار سے کہا گیا تیرے گناہ سارے کے سارے ختم کر دیے گئے، اب تو بھی اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کر۔ بتاؤ کون فائدے میں رہا؟ نیک سے کہا گیا اب تیرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں، اور اس گنہگار سے کہا گیا تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اترانا پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو خود پسندی پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ جب کوئی بندہ خدا کے بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے اور اپنے آپ کو جھکاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو درگزر کر دیتے۔ اللہ کو اپنے بندے سے بہت پیار ہے اور اللہ کو اپنے بندے سے بہت محبت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی فرماتے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، حدیث نقل کیا، فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے معافی مانگ لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنے گناہوں پہ آنسو بہاتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو حفاظت کرنے والے فرشتوں سے بھلا دیتے ہیں اور اس زمین سے بھلا دیتے ہیں اور اس زمین سے نشانات مٹا دیتے ہیں جس زمین پہ اس نے گناہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے فرشتے سے گناہ کو ختم فرما دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، اور وہ جس زمین پہ اس نے گناہ کیا تھا، یاد رکھیں زمین اور آدمی جس جگہ گناہ کرتا ہے وہ جگہ گواہ بن جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین گواہی دے گی، قیامت کے دن انسان کا بدن گواہی دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم،
کل قیامت کے دن اللہ بولتی زبان پہ تالا لگا دیں گے، منہ پہ مہر مار دیں گے۔ جس زبان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دیا اور طاقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس زبان کو بند کر دیں گے۔ ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، انسان کے اعضاء بولیں گے، انسان کے اعضاء خود انسان کے خلاف حشر کے میدان میں گواہی دیں گے، انسان کے اعضاء خود انسان کے خلاف حشر کے میدان میں گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی، جس جگہ پہ گناہ کیا تھا وہ جگہ گواہی دے گی، حفاظت کرنے والے فرشتے گواہی دیں گے۔ لیکن جو بندہ توبہ کرے گا اور معافی مانگے گا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے فرشتوں سے اس گناہ کو بھلا دیں گے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے اللہ اس لیے بھلا دیں گے کہ کل حشر کے میدان میں کوئی فرشتہ یہ نہ کہے کہ آج تو معاف کر دیا جا رہا ہے، لیکن تو گنہگار تھا، فلاں جگہ تو نے گناہ کیا تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذہن سے اس گناہ کو ختم فرما دیتے اور فرشتے کے ذہن سے اس گناہ کو مٹا دیتے اور اللہ بھلا دیتے اور زمین سے نام و نشان اللہ تعالیٰ مٹا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے، معافی مانگنے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سمندر کسی شہر کے قریب ہے اور اس شہر کا سارا گندا پانی، غلاظت سمندر میں آ جاتا ہے، ساری غلاظت سمندر میں آ جاتی ہے، لوگوں کا پیشاب آ جاتا ہے، پاخانہ آ جاتا ہے، ساری گندگیاں اس سمندر میں جمع ہو جاتی ہیں اور ایک لہر اٹھتی ہے، اور لہر خدا کی طرف سے اٹھتی ہے، خالق و مالک کی طرف سے وہ لہر آتی ہے اور پھر اس ساری گندگی کو اس لہر دور کر دیتی ہے۔ اب کوئی امام اس میں نہا لے اور نہا کے نماز پڑھائے تو اس کا نماز پڑھانا بھی قبول ہے۔ کوئی آدمی اس سے وضو کرے تو اس کا وضو کرنا بھی قبول ہو جاتا ہے، کوئی آدمی اس سے وضو کرے تو اس کا وضو کرنا بھی قبول ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے گناہوں کے مقابل میں اللہ کی رحمت کی لہر بڑی ہے۔ ہم گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں، گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ کی ربانی لہر دوڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ختم فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نسیم منسیہ کر دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کوئی مچھر اڑتا ہوا آیا، مکھی اڑتی ہوئی آئی اور بیل کی سینگ پہ بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے کچھ دیر کے بعد کہا مجھے یاد نہیں رہا کہ میں تیرے سینگ پہ بیٹھا، مجھے اجازت لینا چاہیے تھا اور میں نے تجھ سے اجازت نہیں لیا اور بغیر اجازت کے آیا اور میں آ کے تیرے سینگ پہ بیٹھ گیا، تو مجھے معاف کر دے۔ تو بیل کہتا ہے نہ تیرا آنا مجھے محسوس ہوا نہ تیرا جانا مجھے محسوس ہو رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا تو مجھ پہ بیٹھا تھا، اب تیرے بولنے پہ پتہ چل رہا ہے کہ تو میرے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے اس بیل کے سینگ پہ مکھی کے بیٹھنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور بیل کے مقابل میں مکھی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت کے مقابل میں ہمارے گناہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن بندہ جب معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ختم فرما دیتے بندہ وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگے اور اپنے گناہوں پہ اللہ کے سامنے نادم ہو جائے اور شرمندہ ہو جائے۔ اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہے، جھکنا تو زندوں کی علامت ہے۔ جو گناہ کر کے اکڑتا ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے اور جو گناہ کر کے جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسندیدہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار، اللہ کے حبیب، آپ جیسا پاک نہ دنیا میں آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ آپ طاہر مطہر ہیں، آپ کی پاکی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا۔ قرآن کے 30 پاروں میں آپ کے پاکی کی گواہی دی۔ قرآن کی 6666 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاکی کی گواہی دیا۔ آپ کی پاکی پہ چاند کی چاندنی قربان کی جا سکتی ہے، آپ کی پاکی پہ سورج کی شعائیں قربان کی جا سکتی ہے، کلیوں کا چٹکنا قربان کیا جا سکتا ہے، پھولوں کی خوشبو قربان کی جا سکتی ہے، اولیاء کی ولایت آپ پہ قربان کی جا سکتی ہے، اتقیاء کا تقوی آپ پہ قربان کیا جا سکتا ہے، پورے نبیوں کی ولایت آپ پہ قربان کی جا سکتی ہے۔ آپ جیسا نہ کوئی دنیا میں آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس سانچے میں ڈھالا اور جس سانچے میں بنایا وہ سانچہ توڑ دیا کہ قیامت تک کوئی دوسرا ایسا بننے نہ پائے۔ آپ کے ایک اشارے پہ، قیامت کے دن آپ کے ایک اشارے پہ، آپ کے ہونٹوں کی جنبش پہ اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو جنت کا پروانہ دے دیں گے۔ آپ کی شفاعت پہ کروڑوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے۔
آپ کا حال یہ ہے، آپ رات بھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور رات بھر اللہ کے سامنے روتے ہیں، خدا کے خوف سے آپ کا بدن کانپ جاتا ہے، آپ ہچکیاں مارتے ہیں، آپ پوری رات اللہ کے بارگاہ میں سجدے میں گزار دیتے ہیں، آپ اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، آپ کے پیر پھٹنے لگ جاتے اور آپ کے پیر سوج جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار اللہ کے خوف سے اتنا رو رہے ہیں، اور ہم آپ کے نام لیوا اور آپ کے امتی، آپ کے نام لیوا آپ کے امتی پوری زندگی گناہوں سے بھری ہے، رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، نام اعمال پورا کا پورا گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے اور بھر چکا ہے، لمبا سفر ہے ہمارا، زیادہ راہ ہمارے پاس کم ہے، اس کے باوجود ہم گناہوں پہ اکڑے رہتے ہیں اور توبہ کو بھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیخ کے فرمایا، کتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا، ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، میرے بندے رب رحیم سے، رب کریم سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، میرے بندے تو اللہ سے کیوں بھاگتا ہے؟ جوانی کے نشے میں ڈوبا ہے، جوانی کے نشے میں توبہ نہیں کرتا، مال کے نشے میں توبہ نہیں کرتا، دولت اور حرص کی نشے میں توبہ نہیں کرتا، جاہ و جلال کے نشے میں توبہ نہیں کرتا، تیرا رب باہیں پھیلا کے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ رب کریم کی طرف توبہ کر، رب کریم کے بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا، اللہ سے معافی مانگ، اپنے ہاتھ پھیلا اللہ کے بارگاہ میں، اللہ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اور میرے بھائیو، آج کی جو رات ہے، آج کی رات، اس رات میں تو اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں، فرشتوں کو ان کے کام دے دیے جاتے ہیں، پورے سال بھر کے کام فرشتوں کو بتائے جاتے ہیں۔ اس 15ویں شعبان سے لے کے اگلی 15ویں شعبان تک اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کے کام دیتے ہیں، انسانوں کے فیصلے ہوتے ہیں، کون اس سال میں شادی کرے گا، کون اس سال میں بڑا ہوگا، کون اس سال میں جیے گا، کون اس سال مرے گا، کس کے بچے ہوں گے، کس کو مصیبت آئے گی، کس کو خوشی آئے گی۔ بعض مرتبہ انسان تیاری کرتا ہے اپنی زندگی کی اور اس کی تقدیر میں موت لکھی ہوتی ہے، تو فرشتے آسمانوں میں ہنستے ہیں اور یوں کہتے ہیں اس کے لیے تو موت مقدر ہے اور موت لکھی جا چکی ہے، اور یہ تو گھر بنانے کی تیاری کر رہا ہے، اور یہ تو کپڑے خرید رہا ہے، خوشیاں منانے کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ سال بھر کے اعمال، سال بھر کے فیصلے اس رات میں کر دیے جاتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی اور کیا نمک حرامی ہوگی؟ سال میں اس رات میں تو اللہ ہمارے فیصلے فرما رہے، اور ہم اس رات میں سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، اس رات کو غفلت میں گزار رہے ہیں، کوتاہی میں گزار رہے ہیں، اور اس رات کو سونے میں گزار رہے ہیں۔ اس رات کو غنیمت جانیں، توبہ کریں۔ جنہوں نے اس کو سمجھا تھا ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی، جن لوگوں نے اس بات کو سمجھا تھا ان کی زندگیاں کیسے گزرتی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، ملاقات کرنا چاہتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے تھے، ان سے مستفید ہونا چاہتے تھے۔ آپ نے آواز لگایا، اجازت طلب کیا، اندر سے اجازت نہیں ملی تو کسی نے حضرت امام شافعی سے فرمایا، ان قرآن پڑھو، کوئی قرآن پڑھنے والا آواز سے قرآن پڑھے، زور سے قرآن پڑھے گا تو وہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن سنیں گے تو بے چین ہو جائیں گے، قرآن سنیں گے تو تڑپ جائیں گے، قرآن سنیں گے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، قرآن سنیں گے تو وہ اپنے گناہوں پہ نادم ہوں گے اور روئیں گے اور چیخیں گے اور چلائیں گے اور باہر آ جائیں گے۔ تو ایک صاحب نے سورہ تکاثر شروع کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، رونگٹے کھڑی کر دینے والی یہ آیتیں ہیں اور یہ سورت ہے۔ آدمی اس کا ترجمہ پڑھے تو آدمی کو آخرت تازہ ہو جائے، آخرت ذہن میں آ جائے، حشر کا میدان نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ اللہ فرما رہے ہیں مال کی ہرس، ہوس نے، زیادتی کی ہرس نے تمہیں کہاں پہنچا دیا؟ مال کی ہرس نے، ہوس نے، زیادتی میں بڑھوتری کرنے میں تم کہاں پہنچ گئے؟ تم قبر میں پہنچ گئے، کفن میں لپیٹ کے تمہیں قبر کے حوالے کر دیا گیا، منو مٹی تلے تمہیں دبا دیا گیا۔ تمہیں پتہ چلے گا قیامت کے دن، پتہ چلے گا ان قریب، تمہیں معلوم ہوگا، ان قریب معلوم ہوگا دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی، دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے۔
دنیا مچھر کا پر ہے، خدا کے نظر میں مبغوض ہے۔ دنیا کی حقیقت تمہارے سامنے کھلے گی، اللہ کے پاس تمہیں پتہ چلے گا۔ جب قاری نے سورہ تکاثر الہاکم التکاثر پڑھا اور تلاوت کیا، پڑھنے والے نے اس درد سے پڑھا۔ حضرت فضیل ابن عیاض اندر تھے، چیخ مار کے باہر آئے اور اتنا روئے آپ کی داڑھی آنسوؤں میں تر ہوگی۔ بہت دیر تک روتے رہے اور پھر امام شافعی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے فرمایا دنیا چھوٹنے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، اللہ کے پاس حاضری دینا ہے، خدا پوچھیں گے ہماری زندگی کے بارے میں۔ پھر روتے رہے، ان کا دامن آنسوؤں سے تر ہو گیا اور بھیگ گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو جانتے تھے کہ ہمیں اللہ کے پاس پہنچنا ہے اور خدا کے پاس حاضری دینا ہے۔ دنیا مختصر ہے اور چند روزہ ہے اور دنیا چھوٹنے والی ہے اور دنیا مسافر خانہ ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے رشتہ دار ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر معاویہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو لوگوں سے کہا مجھے کھڑا کر کے بٹھا دو۔ لوگوں نے کھڑا کر کے بٹھایا تو زور سے سبحان اللہ کہنے لگے، اور کچھ دیر کے بعد لوگوں کو جمع کیا، لوگوں سے کہا لوگوں دعا کرو اللہ مجھ بوڑھے پہ رحم فرمائے۔ پھر کہنے لگے پروردگار تو نے کتنی نعمتوں سے نوازا تھا، میں نے تیری کتنی ناقدردانی کی، یا اللہ اب تو مجھے معاف کر دے، اب یہ بوڑھا تیرے پاس آ رہا ہے، اب یہ تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ تو اس بوڑھے پہ رحم فرما اور اس کے گناہ کو معاف فرما۔ اور اس کے بعد لوگوں سے کہا لوگوں میرا جو خزانہ ہے اور مال ہے اس میں رسول اللہ کے تبرکات ہیں، حضور کا جبہ مبارکہ ہے، پھر فرمایا رسول اللہ کے ناخن ہیں اور رسول اللہ کے منہ مبارک ہیں، پھر کہا میرے خزانے کو نکالو اور رسول اللہ کے ان تبرکات کو نکالو، نورانی تبرکات کو، اور میرے انتقال کے بعد رسول اللہ کے قمیص میں مجھے کفنا دینا، اور جو منہ مبارک ہیں اور جو ناخن ہیں اس کو میری آنکھوں پہ ملنا اور لگانا اور میرے ناخنوں پہ ملنا، اور اسی کے ساتھ مجھے قبر میں دفنا دینا۔ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، اللہ رسول اللہ کا جھبہ دیکھیں گے تو معاویہ کی مغفرت کریں گے اور معاویہ کو بخش دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اماں جان حضرت عائشہ کے پاس آئے حجرہ مبارکہ میں۔ حضور نے دیکھا اماں جان حضرت عائشہ رو رہی ہیں۔ وہ حضرت عائشہ جو رسول اللہ کو بہت پیاری تھی اور عزیز تھی، اور رسول اللہ اماں جان حضرت عائشہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ رسول اللہ نے جیتے جی حضرت عائشہ کو جنت کی خوشخبریاں سنائی۔ حضرت عائشہ کے گود میں رسول اللہ کا مبارک سر ہوتا تھا اور جبرائیل وحی لے کے آتے تھے۔ اماں جان حضرت عائشہ کے گود میں سر ہوتا تھا اور جبرائیل وحی لے کے آتے تھے۔ رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ کا سر اماں جان حضرت عائشہ کے گود میں تھا۔ حضرت عائشہ کی فضیلتیں حضور نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمائی، امت کو بتایا۔ قرآن میں 2 رکوع حضرت عائشہ کے شان میں نازل ہوئے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے تو دیکھا آپ کی پیاری بیوی امت کی ماں اماں جان حضرت عائشہ رو رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ کس بات نے تمہیں رلا دیا اور کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی دوزخ کی آگ نے مجھے رلا دیا، دوزخ کی آگ نے مجھے رلا دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی دوزخ کی آگ نے مجھے رلا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ دوزخ کی آگ نے رلایا؟ فرمایا ہاں دوزخ کی آگ نے رلایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب کیا رسول اللہ اپنے اہل و عیال کے کام آئیں گے حشر کے میدان میں اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں اللہ کے بارگاہ میں سفارش کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ 3 موقع پہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، میزان پہ جب نام اعمال تولے جائیں گے وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا عائشہ جب نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا پلصراط پہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، پلصراط پہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں زندگی مختصر ہے، یہ رات توبہ کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، گناہوں کو اللہ تعالی بخش دے اور اللہ تعالی پاک صاف کر کے حشر کے میدان میں ہم سب کو پہنچا دے۔ اور دعا کیجیے زندگی مختصر ہے، یہ زندگی رسول اللہ کے کام پہ لگ جائے، اللہ کی رضا میں یہ زندگی ہماری صرف ہو جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔